اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب ناظر و توابعہ میں درس نمبر 512 میں عہد کے احکام کا بیان آنے والا ہے۔ ناظر کے احکام مکمل ہو چکے ہیں، اس درس میں عہد کے احکام کو بیان کریں گے۔ عہد کا احکام میں ناظر کی مانند ہونے کا حکم بیان کریں گے۔ عہد کے متعلق نظریات فقہی کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، روایات اور احادیث ذکر کی جائیں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ عہد کی بحث میں فرماتے ہیں عہد بھی تمام احکام میں ناظر کی طرح ہے، تمام شروط اور احکام میں ناظر کی طرح ہے، تو اس کی بھی ناظر کی طرح دو قسمیں ہیں، عہد تبرعی اور عہد مشروط۔ عہد تبرعی جو بغیر شرط کے ہوتا ہے، جیسا کہ کہے عہدت اللہ یا کہے علی عہد اللہ ان اصوم شہران، میرے اوپر ہے یا میں اللہ سے عہد باندھتا ہوں کہ ایک مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھوں، یا کہے عہدت اللہ ان اترک الخمر، کہ میں اللہ تعالی سے عہد اور پیمان کرتا ہوں کہ حرام کام کو ترک کروں گا اور شراب خوری کو کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح ناظر تبرعی بھی جائز ہوتی ہے، یہاں پہ تو منظور مباح راجع ہونا چاہیے، تو عہد تبرعی میں بھی جائز ہے کہ معہود مباح راجع ہو، جیسا کہ کہے عہدت اللہ ان ابی اداری، یعنی خدا سے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اپنا گھر بیچ دوں، اس طرح کہ اس کا بیچنا دنیاوی لحاظ سے رجحان رکھتا ہو۔ دوسری قسم ہے عہد مشروط، جیسا کہ کہے عہدت اللہ یا کہے علی عہد اللہ ان زنیت فعلی صوم شہر، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر حرام کام کا ارتکاب کرتا ہوں تو ایک مہینہ روزہ رکھوں گا جرمانے کے طور پر۔ یا کہے عہدت اللہ ان ترکت الصلاۃ فعلی صوم شہر، کہ اگر میں نماز چھوڑتا ہوں تو اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک مہینہ روزہ رکھوں گا۔ یا کہے عہدت اللہ ان رزقت ولدا فعلی صوم شہر، اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر مجھے بیٹا عطا ہوتا ہے تو میں ایک مہینہ روزے رکھوں گا۔ تو تمام تفصیلات جو شرط اور جزا کے حوالے سے ناظر میں ہیں وہ عہد میں بھی آتی ہیں۔ اگر جزا سے مقصود اس کا شکرانہ ہو تو شرط امر جائز ہونی چاہیے، اگر جزا میں مقصود جرمانہ ہو تو شرط حرام یا مکروہ یا مباح مرجو ہونی چاہیے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والعہد کالنذر فی جمیع ہذہ الشروط والاحکام وصورتہ عہدت اللہ او علی عہد اللہ ان افعل کذا او اترکہ او ان فعلت کذا او ترکتہ۔ والعہد کالنذر، عہد بھی نذر و منت کی طرح ہے، تمام شروط میں اور احکام میں، جو مبحث ناظر میں شرائط، اس کی اقسام، اس کے احکام بیان ہو چکے ہیں، ان سب میں یہ اسی کی طرح ہے۔ وَصُورَتُهُ عَهَدْتُ اللَّهَ، عہد کا صورت اور صیغہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عہدت اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں، اور علی عہد اللہ، یا مجھ پر اللہ تعالیٰ کے عہد کے طریقے سے ہے، ان افعل کذا، کہ میں ایسا کام کروں، او اترکہ، یا فلاں کام کو چھوڑ دوں، او ان فعلت کذا، یا اگر میں ایسا کام کرتا ہوں تو پھر اس کے لیے عہد کرتا ہے کہ یہ اس کا کام کروں گا، اس کے ساتھ مربوط کرتا ہے، اور ترکتہ، یا فلاں کام کو میں چھوڑتا ہوں تو اس کے لیے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کرتا ہے، عہد کرتا ہے خدا کے ساتھ۔ اور رزقت کذا، یا مجھے مثلا کوئی چیز عطا ہوتی ہے یا اولاد کی دعا کرتا ہے، فعلی کذا، تو میرے اوپر یہ چیز واجب ہے، اپنے اوپر عہد و پیمان کے طور پر اللہ سے
عہد کرتا ہے کہ واجب کرتا ہے. علی الواجہ المفصل فی الاقسام، جو کہ تفصیل کے ساتھ ناظر کی اقسام گزر چکی ہیں اور ان کے مختلف احکام گزر چکے ہیں. پہلے تو عہد تبرعی جو بغیر شرط کے ہوتا ہے، پھر عہد مشروط کے جو شرط کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس میں تفصیل تھی کہ اگر جزا سے مراد شکرانہ ہو تو شرط امر جائز ہونی چاہیے، اور اگر جزا سے مراد جرمانہ ہو تو شرط حرام یا مکروہ یا مباح مرجوح ہونی چاہیے. والخلاف فی انعقادہ بالضمیر او مجردا عن الشرط مثلو، عہد کے منعقد ہونے میں اختلاف موجود ہے کہ آیا فقط نیت اور قصد باطنی سے منعقد ہو جاتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، یا یہ کہ لفظ اور صیغے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا اختلاف ہے کہ آیا عہد مشروط صحیح ہوتا ہے یا بغیر شرط کے بھی وہ صحیح ہوتا ہے، جس کو عہد تبرعی بھی کہتے ہیں. چونکہ شہید اول کا نظریہ پہلے گزر چکا ہے ناظر کے بارے میں کہ ناظر تبرعی صحیح ہوتی ہے، تو یہاں بھی ان کا نظریہ ہوگا کہ عہد تبرعی صحیح ہوتا ہے، بغیر شرط کے بھی وہ صحیح ہوتا ہے. اسی دو اختلافات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور عہد کے منعقد ہونے میں اختلاف کے ضمیر کے قاصد باطنی اور نیت سے بھی یہ منعقد ہو جاتا ہے یا لفظوں کی ضرورت ہے، صیغے کی ضرورت ہے. وَمُجَرَّدًا عَنِ الشَّرْطِ، اور اس کے منعقد ہونا شرط کے بغیر ہی کافی ہوتا ہے یا فقط عہد مشروط صحیح ہوتا ہے. مثلہ، یہ ناظر کی مانند اختلافات پائے جاتے ہیں. تو شہید اول نے مختصر طور پر یہاں اشارہ کیا ہے احکام عہد کی طرف. عہد کو فرمایا کہ یہ ناظر و منت کی طرح ہے. تو شہید اول و ثانی اور نہایہ سے منقول ہے کہ عہد جو ہے وہ ناظر کی طرح ہوتا ہے. ابو بصیر کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، فرمایا من جعل علیہ عہد اللہ ومیثاقہ فی امر للہ طاعتا فحنث فعلیہ عتق رقبہ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینا. وسائل الشیعہ باب 24 ابواب الکفارات حدیث دوم. جو شخص اپنے اوپر عہد خدا و میثاق خدا قرار دیتا ہے کسی امر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت کے طور پر، پھر اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، حنس کرتا ہے، تو اس پر ایک غلام کو آزاد کرنا واجب ہے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا واجب ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. چونکہ اس میں اس کا مورد اطاعت قرار دیا گیا ناظر کی طرح، اور اس لیے کہ اس کا کفارہ مخیرہ ہے ناظر کے کفارے کی طرح. یہ آپ کے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی، قواعد الاحکام اور نافع اور ارشاد الاذہان میں علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ اس کا حکم یمین و قسم کے حکم کی طرح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ علی بن جعفر اریوی جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں سألتہ عن رجل عاہد اللہ فی غیر معصیہ ما علیہ ان لم یف بعہدہ قال یعتق رقبۃ او یتصدق بصدقۃ او یصوم شہرین متتابعین. وسائل الشیعہ باب 24 ابواب الکفارات حدیث اول. میں نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو غیر معصیت میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، اگر وہ اس عہد کو پورا نہ کرے تو اس پر کیا جرمانہ اور کفارہ ہے؟ فرمایا ایک غلام آزاد کرے یا صدقہ کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. تو اس میں عہد کو معلق کیا غیر معصیت پر، اور یہ شامل ہے جب اس کا متعلق مباح ہو اور وہ یمین کا مورد ہوتا ہے، اور شامل مکروہ اور خلاف مندوب کو، مگر وہ دونوں خارج ہیں مورد عہد سے اجماع اور اتفاق فقہاء شیعہ کے ساتھ، جیسا کہ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی نے فرمایا ہے. اس کا ثمرہ متعلق عہد میں ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ ناظر کی طرح ہو تو اس کا متعلق اطاعت ہونی چاہیے، اور جب وہ یمین کی طرح ہو تو اس کا متعلق مباح بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اکثر فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے کہ کفارہ عہد کبیرہ مخیرہ ہے،
چونکہ ابو بصیر کی اور علی بن جعفر کی جو روایات ابھی ذکر ہوئی ہیں ان سے یہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ شیخ مفید بغدادی جلیل القدر فقیہ شیعہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ کبیرہ مرتبہ ہے، اور شہید ثانی مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں ہمیں ان کی دلیل نہیں ملی۔ تو اس عبارت میں جو صیغے بیان کیے شہید اول نے اور ثانی نے بھی وہاں کچھ مثالوں کا اضافہ کیا ہے۔ عاہدت اللہ او علی عہد اللہ ان افعل کذا، تو یہاں پر ان فتح حمزہ کے ساتھ ہے، مصدریہ ہے، او اترکہ افعل پر عطف ہے، او ان فعلت کذا یہاں پر ان شرطیہ ہے اور اس کا جو حمزہ ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور مراد ہے عاہدت اللہ ان فعلت کذا۔ تو پہلی جو مثال ہے عاہدت اللہ او علی عہد اللہ ان افعل کذا اترکہ، یہ عہد تبرعی کی ہے، اور ان فعلت کذا او ترکتہ اور رزقت کذا یہ تین مثالیں عہد مشروط کی ہیں۔ جملہ فعلی کذا یہ جزائے شرط ہے، فعلی کذا جو ہے یہ جزائے شرط ہے، اور اس عبارت میں بے ضمیر سے مراد قصد باطنی اور نیت ہے، اور اس کے منعقد ہونے میں فقط نیت باطنی کے ساتھ اختلاف موجود ہے، اور اس کی تفصیل پہلے بیان کی گئی ناظر کی بحث میں کہ ناظر فقط نیت کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، اس میں طرفین کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں، یہاں بھی وہ ساری لازم آتی ہیں۔ اور مجرد عن الشرط یہ دوسرے بڑے اختلاف کی بات ہے کہ مجرد عن الشرط عہد تبرعی ہوگا اور جو شرط کے ساتھ ہو وہ عہد مشروط ہوگا، تو اس کے منعقد ہونے یا صحیح ہونے میں جو بحث ہے وہ یہاں پر آتی ہے جو ناظر میں ذکر کی گئی ہے۔ چونکہ شہید اول ناظر تبرعی کو صحیح سمجھتے ہیں تو یہاں بھی وہ عہد تبرعی کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک عہد کے احکام بھی مکمل ہو گئے، اس کے بعد یمین اور قسم کے احکام بیان کیے جائیں گے، تو یہاں پر مقدمتاً کچھ باتیں اس کی بیان کر دیتے ہیں، اس کی عبارت کی تطبیق اگلے درس میں ہوگی۔ یمین لغت میں دایاں ہاتھ کو کہتے ہیں، حلف اور قسم پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، چونکہ وہ جب قسم اٹھاتے تھے تو دایاں ہاتھ مارا کرتے تھے، اور شرعاً یہ مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام سے حلف اٹھانا، قسم اٹھانا ہے۔ یمین کی چند قسمیں ہیں، ایک یمین لغو ہوتا ہے، بغیر قصد کے حلف اٹھانا، اور اسی طرح جب بغیر قصد کے قسم اس کی زبان پہ آ جائے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ موثق ہے مسعد بن صدقہ ہے امام صادق علیہ السلام سے، راوی کا بیان ہے میں نے سنا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا، آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کے بارے میں جو لغو قسمیں اٹھاتے ہو مواخذہ نہیں کرتا۔ فرمایا اللغو قول الرجل، لغو قسم اس طرح ہے جب انسان کے لا واللہ بلا واللہ ولا یعقد لا شیء، یعنی بغیر نیت کے اس طرح کی وہ تعبیریں استعمال کرے۔ وسائل الشیعہ باب 17 کتاب الایمان حدیث اول۔ اسی طرح دوسری روایات بھی موجود ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور اس معنی میں۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، یہ ماضی یا حال کے صیغے کے ساتھ حلف اٹھانا ہے جب جان بوجھ کر جھوٹ بھی بولنا چاہتا ہو، تو یہ جہنم میں جھوٹے حلف اٹھانے والے کو لے جاتی ہے۔ مرسلہ علی بن حدید امام صادق علیہ السلام سے الایمان ثلاث، قسم تین قسم کی، یمین لیس فیہ کفارہ، یمین فیہ کفارہ، یمین غموس توجب النار، ایک قسم ہے جس میں کفارہ ہے، جس میں دوسری قسم ہے کہ اس میں کفارہ نہیں، اور تیسری قسم جھوٹی قسم ہے کہ جو جہنم کا موجب بنتی ہے۔ فالیمین التی لیس فیہ کفارہ الرجل یحلف علی باب بر اللہ یفعلہ فکفارتہ ان یفعلہ، تو جس قسم میں کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نیکی کے باب میں قسم اٹھاتا ہے کہ اس کو انجام نہ دے، تو اس کا کفارہ یہ کہ اس کو انجام دے،
اور وہ یمین جس میں کفارہ ہے الرجل یحلف علی باب معصیہ اللہ یفعلہ، کہ ایک شخص معصیت کے باب میں حلف اٹھاتا ہے کہ وہ اس کو انجام نہ دے تو اس کو انجام دے لیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ اور یمین غموس وہ ہے جو جہنم کا موجب ہوتی ہے، الرجل یحلف علی حق امرئ مسلم علی حبس مالہ، ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کے حق میں قسم اٹھاتا ہے کہ اس کو روک کر رکھے گا۔ تیسری قسم یمین کی یمین مناشدہ ہے، وہ ہے دوسرے کو قسم دینا کہ کوئی کام کرے یا چھوڑے، تو یہ منعقد نہیں ہوتی۔ حفص اور دوسرے کے شیعہ راویوں کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، سئل عن الرجل یقسم علی اخیہ قال لیس علیہ شیء انما اراد اکرامہ، وسائل شیعہ باب نہم کتاب الایمان حدیث اول۔ اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو دوسرے بھائی کو قسم دیتا ہے کہ یہ کام کرو نہ کرو، تو فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اس کو عزت دینا چاہتا ہے۔ اور عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں، یقسم علی الرجل فی الطعام یاکل منہ فلم یاکل هل علیہ فی ذلک کفارہ قال لا، وسائل شیعہ باب 42 کتاب الایمان حدیث اول۔ تو ایک شخص جو دوسرے کو قسم دیتا ہے کہ کھانا کھائے لیکن وہ نہیں کھاتا تو آیا اس پر کفارہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ چوتھی قسم ہے یمین عقد، یعنی حلف اٹھاتا ہے کسی کام کو کرنے پر یا کسی کام کو چھوڑنے پر، تو اس میں کفارہ واقع ہوتا ہے جب اس کی مخالفت کرے، اور اسی کے احکام بیان کیے جائیں گے، بعد والے دروس میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔